معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ 3248 کی مشق نمبر 5 فنکشنل پروز کے حوالے سے کچھ ضروری وضاحتوں کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ اس نصاب کی اشاعت کے بعد تقریباً 1.5 برسوں میں اس مشق کے حوالے سے بہت سے سوالات مختلف گروپس میں اٹھائے گئے، اور جب میں نے اس قسم کی باتوں کو غور سے سنا اور سمجھا تو ضرورت محسوس کی کہ اس مشق کے حوالے سے کچھ ضروری وضاحتیں اساتذہ کے سامنے پیش کی جائیں۔ اس سلسلے میں اساتذہ جس قسم کے ابہامات کا شکار ہیں اور جو ان کے ذہنوں میں مخمصے پیدا ہوئے ہیں، اس کی وجہ نہ صرف کیمبرج کا جو نصاب ہے اس کی نامکمل وضاحتیں ہیں، بلکہ بعض اساتذہ اور بعض اساتذہ کے گروپس میں بھی اس طرح کی باتیں کر کے شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج ان تمام باتوں کو مکمل ثبوت اور شواہد کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ ہر طرح کا مخمصہ اساتذہ اور طلباء کے ذہنوں سے دور ہو سکے۔ سب سے پہلے تو 3248 جس کا امتحان 2024 کو ظاہر سی بات ہے کہ جس کا امتحان 2024 میں پہلی بار ہونا ہے، تو اس کے پیپر 1 میں اگر ہم غور کریں تو 5 سوالات ہیں، اور وہ 5 سوالات کون کون سے ہیں اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ پہلا سوال مختصر سوال و جواب کے حوالے سے معروف ہے، دوسرا کثیر الفہمی انتخاب کے حوالے سے معروف ہے، تیسرا نوٹ نویسی، اور چوتھا خلاصہ نویسی کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ جبکہ 5ویں مشق جو ہے، جس کا نام کیمبرج نے فنکشنل پروز رکھا ہے اور جسے ہم نے اردو میں عملی نثری تحریروں کے نام سے متعارف کروایا ہے، تو یہ جو خاص طور پر ابہام یا مخمصہ پیدا کیا گیا وہ کوشچن نمبر 5 کے حوالے سے کیا۔ اچھا، اب اس کوشچن نمبر 5 میں ہم اگر دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو باتیں زیر بحث آئیں وہ یہ آئیں کہ اس میں کس قسم کے سوالات آئیں گے، اور کیا یہ صرف ای میل پر مشتمل سوال ہوگا یا اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں۔ اچھا، بعض اساتذہ نے جو کہ گروپ کے سربراہ بھی ہیں اور انہوں نے کیمبرج کے ٹرینر اور ان کے ایگزامنر کے حوالے دے کر کچھ ایسی باتیں کہیں، حتمی باتیں کہیں، کہ جس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک مکمل مگر مختصر ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے کہ جس میں ان تمام باتوں کا احاطہ ممکن ہو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نصاب کی طرف غور سے دیکھنا شروع کریں کہ نصاب اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ یہ جو اردو کا نصاب ہے 3248 کا، جو 2024 سے 26 تک کے لیے اس وقت متعارف کروایا گیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 11 میں اگر آپ آئیں تو رائٹنگ ایکسرسائز میں باقاعدہ نصاب کی کمیٹی نے کچھ وضاحتیں کی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اگر آپ اس صفحے کو غور سے دیکھیں، یہ آپ کے سلیبس کے جو 21 صفحے کا ڈاکیومنٹ ہے اس کا پیج نمبر 11 ہے۔ اس پیج نمبر 11 میں آپ کی نصاب کی کمیٹی واضح طور پر کہتی ہے کہ respond to our written stimulate and use appropriate register and style format for the given
purpose ذہن میں رکھیے گا and audience such as summary, an informal letter, email, an article, a blog, a report or review. یہ وہ دائرہ ہے جس کی مختصر وضاحت جو ہے پیج نمبر 11 میں آپ کے نصاب میں موجود ہے. یعنی رائٹنگ کے تقاضے جو ایگزامنر کے پیش نظر ہیں اس میں ایگزامنر نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ تحریر کی شکل میں بچے کن کن فارمیٹ کو اور کن کن نثری تحریروں کو اپنی زیر مطالعہ لائیں گے. اور اس نے واضح طور پر کہا کہ انفارمل لیٹر بھی ہے، ای میل بھی ہے، آرٹیکل بھی ہے، بلاگ بھی ہے، رپورٹ بھی ہے اور ریویو وغیرہ بھی ہے. اب ریویو ظاہر سی بات ہے تبصرہ وغیرہ جو چیز ہوتی ہے. اچھا، یہ ایک مختصر سی وضاحت کے بعد جب آپ مزید آگے دیکھتے ہیں تو یہ جو پیج ہے نا جس میں ایکسرسائز نمبر 5 کی وضاحت کی گئی ہے پیج نمبر 12 میں، یعنی 5 مشقوں کے بارے میں جہاں پر بتایا گیا کہ کون کون سی مشقیں ہوں گی، تو ایکسرسائز نمبر 5 میں ایگزامنر نے رائٹنگ ایکسرسائز کینڈیڈیٹس رائٹ اے شارٹ پیس آف فنکشنل پروز. اچھا، اب فنکشنل پروز کی سب سے پہلے وضاحت ضروری ہے. فنکشنل پروز ایک ایسی عملی نثری تحریر ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں مختلف شکلوں میں استعمال ہو سکتی ہے. مثلا بچے جب اشتہار پڑھتے ہیں، کوئی خط لکھتے ہیں، کوئی رپورٹ لکھتے ہیں، اخبار کی کوئی رپورٹ پڑھتے ہیں، کسی قسم کی درخواست تحریر کرتے ہیں، کوئی بلاگ پڑھتے ہیں، یہ سب چیزیں فنکشنل پروز میں شامل ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. عملی نثری تحریریں اس کا مطلب ہوا کہ وہ تمام تحریریں جو روزمرہ زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں، چاہے وہ خط کی شکل میں ہو، فارمل اور انفارمل، یعنی اگر وہ رسمی خط ہو یا کم رسمی ہو اس سے غرض نہیں ہے، ای میل رسمی ہو کہ کم رسمی ہو اس سے غرض نہیں ہے، رپورٹ کس انداز میں لکھی گئی ہے یہ ایک ضروری بات ہے. اسی طریقے سے جو تبصرے کی بات ہے اس کی شکل بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کس شکل میں ہوگی. لیکن ایک بات تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایگزامنر نے فنکشنل پروز کے ساتھ جب یہ ٹرم استعمال کی سچ ایز این ای میل، بس یہ کہانی یہیں سے شروع ہو گئی. سچ ایز این ای میل، سب نے سمجھا کہ یعنی اچھا سچ ایز این ای میل کا مطلب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر ای میل، فار ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر ای میل، تو یہ مثال کے طور پر ای میل کہا گیا اور ایگزامنر نے پھر اسپیسمنٹ پیپر میں ای میل کا سوال بھی پوچھ لیا. تو یہ سارا مخمصہ یہیں سے شروع ہوا اور پھر مختلف اسکولوں میں مختلف جگہوں پر یہ باتیں زیر بحث آتی رہیں. اور میں نے بہت پہلے 2021-22 میں ہی یہ بات جب یہ سلیبس آیا تھا تو اسی وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ بھئی یہ ای میل نہیں ہے. مختلف گروپس میں یہ باتیں ہوئی تھیں اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ ای میل نہیں ہے بلکہ ای میل کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. اچھا، اب میں بعد میں بات کروں گا کہ اس میں اسسمنٹ آبجیکٹو کیا ہے، یہ W1 سے کیا مراد ہے، W2 کیا ہے، W3 کیا ہے، W4 کیا ہے اور W5 کیا ہے. لیکن اس کے آگے جو بات ہے وہ ضرور پڑھنے کی ہے اور وہ کیا ہے کہ ایگزامنر کہتا ہے کہ 150 الفاظ پر مشتمل، ٹھیک ہے، ایک ایسا شارٹ پرومپٹ، دیکھیے غور سے پڑھیے گا، A stimulate of short prompt and or pictures will be printed in the question paper. اب یہ باتیں پھر غور طلب ہیں. ایگزامنر بہت واضح انداز میں کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی پرومپٹ بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی کچھ اشارے بھی دیے جا سکتے ہیں ریٹن فارم میں، اور کر کے اس نے کہا کوئی پکچر یعنی کچھ تصاویر، کچھ نقش و نگار بھی دیے جا سکتے ہیں، کچھ تصاویر بھی دی جا سکتی ہیں، جس کی بنیاد پر یہ جو کام ہے فنکشنل پروز کا یہ آپ کو کرنا ہے. تو یہ بھی بڑا ابہام تھا کہ بھئی یہ تصویری کہانی کیا ہوتی ہے اور تصویر کے اوپر تبصرہ کیا ہوتا ہے. یہ بھی بڑی بحث آئی تھی، یہ بھی سوالات ہوئے کہ بھئی یہ کون سی چیز آ گئی. بھئی یہ کوئی ہواؤں میں یہ چیزیں نہیں آئی ہیں، ذہن میں رکھیے گا یہ سب چیزیں آپ کے سلیبس میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہیں اور انہی کی بنیادوں پر جو ہے آگے چلنا چاہیے. تو سلیبس کے ان 2 صفحات کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 1.5 برسوں میں جب سے یہ نصاب شائع ہوا اور جب سے یہ نصاب اسکولوں میں نئے نصاب کی طرف لوگوں کو پڑھایا جانے لگا، تو نصاب کا جب تفصیلی مطالعہ کیے بغیر، یعنی میں واضح طور پر کہوں گا، چاہے وہ آپ کے ایگزامنر اشتیاق رضوی صاحب ہوں یا ٹرینر ہوں یا جن لوگوں نے بھی شروع میں کتابیں لکھی، انہوں نے نصاب کا تفصیل سے مطالعہ نہیں کیا، اور بغیر نصاب کا مطالعہ کیے مرتبین نے اپنی کتابوں میں صرف ای میل کو اس مشق کا حصہ بنا لیا، جو کہ جزوی طور پر غلط ہے۔ ای میل ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے اس سوال کا، اور اس سلسلے میں پھر مزید وضاحتوں کی ضرورت پیش آئی، اور میں نے ذاتی طور پر کئی ای میلز کیمبرج کو کیے ہیں، اور مختلف وضاحتیں اپنی کتاب لکھنے سے پہلے میں خود اس میں کلیئر ہونا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے بہت سی وضاحتیں ان سے اس زمانے میں طلب کی، اور پھر ان سوالوں کے جو جوابات موصول ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا۔ دیکھیے یہ پہلا سوال میرا کیا تھا، آپ کی کیمبرج کی جو کمیٹی تھی۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، یہ جو مخمصے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھائی ورکشاپ میں یہ کہا گیا، فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ نہیں کہا، یہ سب ایک ہوا کی باتیں ہیں، ہواؤں میں باتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے فارمل طریقہ، کیمبرج ہمیشہ اپنے تمام انفارمیشن کو، تمام معلومات کو فارمل طریقے سے ہمیں دیتا ہے، انفارمل طریقے سے نہیں دیتا۔ اب یہ جو ٹرینرز آ جاتے ہیں مختلف جگہوں سے، خود ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہے اور آپ خود بہتر جانتے ہیں، میں اس سلسلے میں کوئی مزید بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن چونکہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، لہٰذا یہ بات تو طے ہے کہ سلیبس کو انہوں نے نہیں سمجھا، سلیبس انہوں نے اچھی طرح غور سے دیکھا ہی نہیں۔ ابھی میں نے اس سے پہلے آپ کو تمام وضاحتیں کی، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ جو مختلف جو صفحات ہیں سلیبس کے، یہ جو خاص طور پہ پیج نمبر 11 اور پیج نمبر 12، یہ دونوں ضرور غور سے دیکھیے۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی، کیونکہ کیمبرج کے ٹرینرز نے آ کر کے اور مختلف فورم پر جو ایگزامنر ہیں ان لوگوں نے جو کتابیں لکھی اس میں یہ غلط فہمی پیدا کی گئی کہ یہ صرف ای میل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں مزید جب میں نے وضاحتیں طلب کیں تو پہلا میرا جو سوال تھا کیمبرج سے، یہ میرا کیمبرج کا سوال آپ دیکھیے گا، یہ 21 جون 2022 کو لکھا گیا یہ ای میل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ 112739 اس کا انٹری نمبر ہے، ریکویسٹ نمبر ہے میرا۔ اور یہ جو امینڈا فالویل، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ ٹریننگ جب ابتدا میں یہ نصاب شروع ہوا تھا اور چند چیدہ لوگوں کو بلوایا گیا تھا، تو یہ صاحبہ آئی تھیں اور میں نے ان کو یہ باقاعدہ نصاب کمیٹی کے جو انچارج ہیں ان کو لکھا اور ان سے کچھ سوالات کیے، اور وہ سوالات کیا ہیں، میں نے ان سے کہا کہ 2024 سے 2025 اور 26 میں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ، یعنی صرف شارٹ پیس آف فنکشنل پروز سچ ایز ای میل آف اپروکسیمیٹلی 150 ورڈز، یہ آپ نے اس میں لکھ کے بھیج دیا ہے۔ ان دس ریگارڈ آئی ہیو فالوئنگ کوائریز، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کوائریز ہے، ڈو دا ٹیچرز of the syllabus teach a variety of functional prose such as email, formal or informal, blog, letter, formal or informal, letter to the editor، یہ سب میں نے سوالات کیے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں نے رپورٹ کو بھی شامل کیا اور ٹویٹر کو بھی شامل کیا اور اپلیکیشن کو بھی شامل کیا، یہ میرا سوال تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو اس میں جو پوائنٹ تھا وہ کیا تھا کہ یہ جو فنکشنل پروز ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ جو مارک اسکیم جو ہے اور ٹرینر گائیڈ جو ہے، اس میں کوئی بھی چیز اس میں نہیں کی گئی ہے کہ اس کا جو فارمیٹ ہے اس کے نمبر ہیں کہ نہیں ہے، اس کے فارمیٹ کے نمبر ہیں کہ نہیں، یہ میرا اس پہ دوسرا سوال تھا، ٹھیک ہے، کہ جتنی بھی اقسام کی چیزیں ہیں جو فنکشنل پروز میں شامل ہو سکتی ہیں، اس کے فارمیٹ کے نمبر ہیں کہ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں نے اس پہ کیا سوال تیسرا کہ اگر فارمیٹ کے نمبر ہیں تو پھر یہ بھی بتایا جائے کہ اس کے نمبر ہیں کتنے، کیا آپ نے ان فارمیٹس کے نمبر رکھے ہیں۔ یہ میری کوائری تھی سب سے پہلی 21 جون 2022 کو، اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد پھر یہ رسپانڈ ان کا آیا، جواب آیا، میری اس کوائری کا جواب کیا آیا، نہیں سوری، میں ایک اور بات جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہاں، یہ دیکھیے، یہ ای میل کا جواب آیا، ٹھیک ہے۔
یہ جو ای میل کا جواب آیا یہ امینڈا کی جانب سے جو سلیمان نے اس کا جواب دیا، کیمبرج انٹرنیشنل اسسمنٹ انٹرنیشنل جو ایجوکیشن ہے اس کی طرف سے جو سلیبس کمیٹی ہے ان کا جواب آیا. اور یہ جواب جب آپ غور سے پڑھیں گے تو اس میں سب سے اہم بات کہاں پر ہے، آپ کو یہ غور سے جب یہ پڑھ لیں گی تو آپ کو یہ جو 3 لائنیں ہیں، یہ 3 لائنیں سب سے امپورٹنس ہیں. اور اس میں کیا ہے، کلیئر کہہ رہا ہے کہ ایز اسٹیٹڈ ان دا سلیبس ایکسرسائز 5 از اے ریٹن ایکسرسائز اینڈ candidate are required to write a short piece of functional prose such as an email of approximately 150 words. However, اب ایگزامنر کہہ رہا ہے، آپ کا سلیبس کمیٹی کہہ رہی ہے however this is not restricted. کلیئر کیا کہہ رہا ہے کہ یہ صرف ای میل ہی پر منحصر نہیں ہے، صرف ای میل پر ہی بات ختم نہیں ہو رہی ہے. however this is not restricted، غور سے دیکھیے، to just an email only as there are other form of functional prose, formal and informal. بہت واضح انداز میں سلیبس کمیٹی نے یہ جواب دیا کہ یہ صرف ای میل پر ہی بس نہیں ہے بلکہ دوسری شکلیں بھی ہیں فنکشنل پروز کی، دوسری صورتیں بھی ہیں فنکشنل پروز کی، چاہے وہ فارمل ہو چاہے انفارمل ہو. یہ ان کی طرف سے جواب تھا، یہ ہواؤں میں باتیں نہیں ہیں. یہ جو اسکوائریز بھیجی گئی تھیں 2022 میں جون میں، تو اس کے یہ جوابات آنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے، اور جب آنا شروع ہوئے تو اس کی تاریخ ہے 24 جون 2022. ٹھیک ہے، 24 جون 2022 کو یہ جواب آیا. یہ ذرا سا کچھ اس میں مٹ رہا تھا، لہٰذا میں نے اس کو بڑا کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے. اور یہ اس کے مکمل ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ جو 4 لائن، اس کو غور سے آپ پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا کہہ رہا ہے ایگزامنر. بہت واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ای میل پر ہی بس نہیں ہے، ای میل پر ہی انحصار نہ کیا جائے بلکہ دیگر جو فارم ہیں، دیگر جو شکلیں ہیں وہ بھی اس کوشچن میں آ سکتی ہیں، چاہے وہ فارمل ہو یا انفارمل ہو. اچھا، اب یہاں سے مزید پھر مختلف باتیں شروع ہوئیں. اگین میں نے ایک اور کوائری بھیجی، ٹھیک ہے، اور مارک اسکیم کے حوالے سے اور اسی کوشچن کے حوالے سے. یہ جون 27 تاریخ کو میں نے یہ ای میل کیا ان کو، 2022 27 جون 2022 کو یہ ای میل کیا گیا. اور پھر اس کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد چونکہ میں نے اسپیسمنٹ پیپر میں اور مارک اسکیم کے حوالے سے ان سے کچھ سوالات کیے کہ اس میں فارمیٹ اور فنکشنل پروز اور مارکس کے حوالے سے جو باتیں ہیں، بہت سی چیزیں کلیئر نہیں تھیں. تو جب یہ سوال کیا گیا ان کے سامنے تو انہوں نے پھر ایک جواب بھیجا، اور یہ جواب 28 جون 2022 کو آیا. اور وہ جواب کیا ہے؟ دیکھیے، دیر آر نو اسپیسیفک مارکس ایوارڈیڈ فار دا فارمیٹ آف دا رائٹنگ بٹ کینڈیڈیٹس آر ایکسپیکٹڈ ٹو یوز این اپروپریٹ رجسٹر اینڈ اسٹائل. اب یہاں پہ رکنے کی ضرورت ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی فارمیٹ کے نمبر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، فارمیٹ کے نمبر اس صورت میں نہیں ہوں گے کہ بھائی سلام آپ نے بائیں پہ لکھ دیا ہے کہ دائیں پہ لکھ دیا. یہ فضول بحث ہے کہ بھئی عنوان کیسے لکھا جائے اور سلام کیسے لکھا جائے اور اینڈ کیسے کیا جائے. لیکن جواب کیا ہے کہ اپروپریٹ رجسٹر اور اسٹائل، جو بھی فارمیٹ پوچھا گیا ہے اس کے مطابق اپروپریٹ رجسٹر اور اسٹائل ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، گڈ سینس آف پرپز اینڈ آڈینس ان کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی جو آپ کے مخاطبین ہیں اور جن مقاصد کے تحت آپ وہ فنکشنل پروز لکھ رہے ہیں ان کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے ان باتوں کا تعلق کس چیز سے ہو گیا؟ پھر تحریر کی شکل سے ہوا. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ فنکشنل پروز میں اگر رپورٹ رائٹنگ کا کوئی سوال آ گیا ہے، 3 اشارے تو موجود ہیں، پرومپٹ تو موجود ہیں یا تصویر تو موجود ہیں، انہیں ضرور زیر بحث لانا ہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بس جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ بس 3 اشارے پہ لکھ دیجئے. مگر 3 اشارے لکھنا کس شکل میں ہے؟ رپورٹ کا لہجہ، رپورٹ کے مخاطبین کچھ اور ہوتے ہیں، خط کے مخاطبین کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو اپروپریٹ رجسٹر کی بات ہو رہی ہے یا اپروپریٹ اسٹائل کی جو بات ہو رہی ہے، یہ طرز تحریر کے نمبروں کی بات ہو رہی ہے. یہ کہیں ہوا میں بات نہیں ہو رہی. ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق طرز تحریر کے نمبر کے ہیں، زبان کے معیار کے نمبر سے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ جو کانٹینٹ کے 6 نمبر اور لینگویج کے 8 نمبر مختص کیے گئے تھے، اس 8 نمبروں میں یہ چیزیں دیکھی جائیں گی کہ بچے نے جواب لکھتے ہوئے وہ اپروپریٹ رجسٹر استعمال کیا کہ نہیں کیا، وہ اسٹائل جو اس سوال کا تقاضا ہے کہ اگر خط ہے تو خط فارمل ہے یا انفارمل ہے، اس فارمل انداز کے خط میں جو زبان و بیان کے تقاضے ہیں بچوں نے پورے کیے کہ نہیں کیے، یا انفارمل ای میل اگر ہے تو انفارمل ای میل کے انداز میں جو زبان و بیان کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے کہ نہیں کیے۔ طرز تحریر کے نمبر ان باتوں پہ دیے جائیں گے، لہٰذا اور چیزیں بھی طرز تحریر میں ہیں، ظاہر سی بات ہے، املا بھی ہے، اسٹرکچر بھی ہے، گرامر بھی ہے، محاورات بھی ہیں، وہ سب چیزیں ہیں، لیکن ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپروپریٹ رجسٹر استعمال کیا کہ نہیں کیا، اور جو مخاطبین اور جو مقاصد تھے اس فنکشنل پروز کے لکھنے کے، اس کے انداز کی تحریر ہے کہ نہیں۔ لہٰذا جو 3 اشارے صرف جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ بس 3 اشاروں میں لکھ دیجئے، مضمون لکھ دیجئے، ایسا کر دیجئے، تو بھائی ایسا نہیں ہے، وہ اسٹائل تک کا تقاضا ہے جس اسٹائل میں وہ بات پوچھی گئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اگر یہ نہ ہوتا مقصد تو پھر اس سے پہلے ڈائریکٹڈ رائٹنگ میں بھی تو 3 اشارے پوچھے جاتے تھے، ایگزامنر کو ڈائریکٹڈ رائٹنگ ہی پوچھ لینا چاہیے تھا، نیا کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی، نیا کچھ پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ لہٰذا یہ ڈائریکٹڈ رائٹنگ نہیں ہے کہ بس 3 اشارے لیے اور بس لکھ دیا۔ ہاں، یہ ڈائریکٹڈ رائٹنگ نہ ہونے کے باوجود اس کو ہم اسٹرکچرڈ رائٹنگ ضرور کہیں گے، ہم پابند رائٹنگ کہیں گے اسے۔ ہماری پابندی ہے کہ ہم وہ 3 اشاروں سے آگے نہیں بڑھیں گے، یہ ہماری پابندی ہے۔ وہ جو 3 اشارے ہمیں ملے ہوئے ہیں، ہمیں اس دائرے میں رہنا ہے، اسی دائرے میں رہ کر کے بات کرنی ہے، اسی دائرے کو پیش کرنا ہے، لیکن کس طرح پیش کرنا ہے؟ جس طرح سے پوچھا گیا ہے، بس یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا، جس طرح پوچھا گیا ہے اسی طرح سے پیش کرنا ہے ان 3 اشاروں کو، جو 3 اشارے مختلف فارم میں پوچھے جائیں گے، چاہے وہ ای میل میں پوچھے جائیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو مختلف جو فنکشنل پروز کی قسمیں ہیں وہ ڈیفائن نہیں ہے کہ کتنی قسمیں ہیں اور کتنی قسمیں اس میں پوچھی جائیں گی، لیکن سلیبس میں واضح ہے، اور پھر جو میں نے ای میل کے ذریعے کورسپونڈنگ کی اپنی کیمبرج کے کمیٹی سے، سلیبس کمیٹی سے، تو انہوں نے ہمیں یہ جوابات دیے۔ اچھا، اس کے بعد صرف یہیں پر میں آپ سے بس نہیں کروں گا، میں آپ کو مزید وضاحت کرتا چلوں کہ اگر ہم اسی حوالے سے انگریزی زبان کے کورس کو دیکھیں جو کہ 0510 کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس کورس کو دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی سب باتیں لکھی گئی ہیں، کیونکہ جب کوئی بورڈ ہوتا ہے نا، وہ زبان کے تمام سلیبس کو ایک جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں یہاں پر بھی انگلش کے کورس میں بھی دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، انفارمل کورسپونڈنس، ای میلز، مور فارمل کورسپونڈنس، رپورٹس، ایسیز، ای میلز، ریویوز، آرٹیکلز، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ڈسکرسو اور آرگومنٹیٹو اور یہ سب باتیں بھی کہہ دی اسٹائل میں، مزید وضاحت اس میں انگریزی والوں نے زیادہ وضاحت کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں انگریزی کے اس سلیبس کو تو اس میں مزید جو انہوں نے آؤٹ لائن دی ہے، مزید وضاحت اس کی ہے کہ ای میل بھی ہے، ایسیز بھی ہیں، اور انٹرویو بھی ہے، لیف لیٹ بھی ہے، اور مونولوگ بھی، نوٹس بھی ہے، رپورٹ بھی، ریویو بھی ہے۔ تو خود انگریزی زبان کا کورس بھی اس بات کا ایویڈنس ہے کہ یہ سب چیزیں انگریزی زبان میں بھی پوچھی جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں جانچ کے کیا مقاصد ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، رائٹنگ 1 جو ہے اس میں وہ جو 3 اشارے ہیں ان کے مطابق معلومات، خیالات اور رائے اور اہم نکات کا درست اور مؤثر ابلاغ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، رائٹنگ نمبر 2 کیا ہے؟ جو اسسمنٹ آبجیکٹو کو اگر ہم دیکھیں تو خیالات کو مربوط انداز سے پیراگراف کی شکل میں پیش کیجیے، اور اس دوران الفاظ ربط، جس کو ہم کہتے ہیں لنکنگ ورڈ یا کنیکٹنگ ورڈز، ٹھیک ہے نا، اس کو ضرور استعمال کیجیے تاکہ پیچیدہ جملے بھی آپ لکھ سکیں۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا جو W3 ہے، گرامر ذخیرہ الفاظ کے حوالے سے ہے، درست مثالوں اور موضوع الفاظ کے ساتھ جملوں کو ترتیب دیجیے۔ چوتھا جو رائٹنگ فارمیٹ ہے اس میں کیا ہے؟ صحیح املا اور درست رموز و اوقاف کا استعمال کیجیے، پنکچویشن وغیرہ کا۔ اور پانچواں ہے کہ اپنے مخاطبین اور ابلاغ کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے درست انداز اور اسلوب اپنائے۔ یہ جو 5ویں چیز ہے یہ کیا ہے؟ یہ بتائیے۔ یہ جو اسسمنٹ آبجیکٹو کی 5ویں چیز ہے W5، یہ وہی چیز ہے جس کا تعلق فارمیٹ سے ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ طرز تحریر کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اس میں گرامر بھی ہے، اس میں املا بھی ہے، اس میں خیالات کا مربوط ہونا بھی ہے، تینوں پوائنٹس کا صحیح طریقے سے مؤثر ابلاغ بھی ہے، لیکن 5واں جو W5 ہے وہ کیا ہے؟ آڈینس یعنی مخاطبین اور اس کے ابلاغ کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے درست انداز اور اسلوب اپنانا۔ اسی کو کہا جاتا ہے اپروپریٹ رجسٹر اینڈ اسٹائل، اسی کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو بالکل ضرورت ہے۔ ہاں، یہ جو بحث ہوتی ہے کہ یہ سلام
دائیں ہاتھ پہ لکھا جائے کہ بائیں ہاتھ میں لکھا جائے، یہ پیچھے لکھا جائے، ختم کیسے کیا جائے، عنوان کیسے لکھا جائے، تاریخ کیسے لکھی جائے، یہ غیر ضروری بحث ہے. جس طرح بھی لکھیے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آپ کسی فارمیٹ کو اختیار کریں گے تو خود بخود بچے کو اس انداز میں لکھنا سکھائیں گے، اور اس کے نمبر بہرحال W5 جس کو اسسمنٹ آبجیکٹو کا حصہ بنایا ہے ایگزامنر نے، لہٰذا اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مزید میں اس سلسلے میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، تو اس میں ظاہر سی بات ہے 14 نمبر اس کے ہیں، پرچوں کی جو نمبروں کی تقسیم ہے 14 ہے، اس میں مواد کے 6 نمبر ہیں، اور زبان و بیان کے 8 نمبر ہیں، اور اسلوب میں وہ سب چیزیں آتی ہیں. جب ان چیزوں کو ہم غور سے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد میں نے جو کتاب اپنی ترتیب دی اور اس میں جو مختلف چیزیں شامل کی، میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کتاب میں ہر طرح کی تحقیق اور ہر طرح کی معلومات کو اکٹھے کر کے پھر یہ کتاب ہم نے ترتیب دی ہے. ایسے ہی الٹپ نہیں اس کو جو ہے نا ایک جلد بازی میں غلط سلط معلومات کو جو ہے پیش کرنے کے لیے جو ہے جلد بازی نہیں کی ہم نے. تو نصاب 3248 کی مشق نمبر 5 سے متعلق جو بھی ابہام اور اشکال پائے جاتے تھے، ان کی تسلی بس وضاحت کے لیے اس کتاب میں ہم نے بہت کچھ شامل کر دیا ہے. ٹھیک ہے. کتاب کے صفحہ نمبر 236 سے 298 پر یہ تمام مواد دستیاب ہے. اگر آپ بادبان اردو کو دیکھیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی، اس میں یہ تمام مواد موجود ہے. یہ جو دیکھیں آپ، اس میں ای میل بھی ہے، اس میں رپورٹ بھی ہے، درخواست نویسی بھی ہے، اور اس کے مختلف سوالات بھی میں نے عنوان کے تحت ڈال دیا. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی شکل. اس میں درخواست نویسی بھی ہے، خط نویسی بھی ہے، بلاگ نویسی بھی ہے، ٹویٹ نویسی بھی ہے، تبصرہ نویسی بھی ہے، اشتہار اور بروشر وغیرہ بھی ہم نے بچوں کو سکھایا ہے. تو ہم جو ہے وہ کہ کوچنگ سینٹر نہیں ہے کہ صرف ہم بتائیں کہ ایگزام میں کیا آئے گا، اور چونکہ ہمارے لکیر فقیر ایگزامنر ایک ای میل چونکہ اسپیسمنٹ پیپر میں دیا ہے، لہٰذا ای میل ہی کا سوال پوچھ لیں گے. ہمیں کتاب جو مرتب کرنی ہے وہ نصاب کے مطابق کرنی ہے، اور ہمیں جو بچوں کو پڑھانا ہے 2 سال، جس کے کریڈٹ آورس 120 سے 140 گھنٹے ہوتے ہیں، ان 120 سے 140 گھنٹوں میں ہمیں بہت سی چیزیں سکھانی ہوتی ہیں، اور یہ سلیبس کا تقاضا ہے کہ یہ چیزیں سکھائی جائیں. جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو کیمبرج کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو پیج نمبر 11 اور 12 آپ کے سامنے پیش کیا تھا نصاب کا، اس کو ضرور غور سے آپ دیکھیے. اچھا، اب یہ جو چیزیں ہم نے اپنی کتاب میں شامل کی ہیں وہ کس طرح کی ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے عملی نثری تحریروں کی جو مشق ہے اس میں ہدایات پیش کی ہیں کہ کیا ہدایات ہیں، انسٹرکشن کیا ہے، کن چیزوں کو سامنے رکھ کے لکھنا چاہیے، اور وہ فنکشنل پروز میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے زبان اور مواد کے حوالے سے ضروری باتیں اس کتاب کی ہدایات میں شامل کی. اس کے بعد پھر ہم نے سیمپل دیا اور بتایا کہ بھئی اگر فارمل لیٹر ہے یا لیس فارمل لیٹر ہے تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے. اس کے کئی پیجز ہیں، صرف میں ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ای میل لکھنے کا طریقہ سکھایا، پھر ای میل میں بتایا کہ جب آپ ایک ای میل لکھتے ہیں تو اس میں کانٹینٹ کہاں کوسچن کے مطابق آپ نے ڈالا، اور لینگویج کیا کیا اس میں استعمال کی، کون سی باتوں پہ آپ کو نمبر مل رہا ہے، کون سی باتوں پہ نہیں مل رہا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو ایک ای میل کے نمونے کے طور پر، سیمپل کے طور پر پیش کی گئی ہیں. اس کے بعد پھر سوالات اس انداز میں پیش کر دیے گئے ہیں. یہ کوئی لکیریں لائن بنا کر کے صفحات کو نہیں ضائع کیا گیا، بچے کاپی میں کام کریں. تو یہ مختلف سوالات ہیں جس کی تعداد کافی ہے کتاب میں، بہت زیادہ سوالات ہیں. آپ کے 3 سال کے لیے یہ کتاب کافی ہے. 3 برسوں تک اگر آپ اس کتاب سے کانٹینٹ کو نکالنا شروع کریں گے تو یہ ختم نہیں ہوگا. پھر ہم نے رپورٹ نویسی کے بارے میں اسی طرح بات کی ہے، درخواست نویسی کے بارے میں اسی طرح بات کی ہے، پھر فارمیٹ بھی بتایا ہے، اشتہار بروشر وغیرہ کے بارے میں بات کی ہے، سوالات بھی اس کے پیش ہیں، خط بنام مدیر یعنی لیٹر ٹو دا ایڈیٹر پہ بات کی ہے، نمونہ اس کے سامنے پیش کیا ہے. آگے ہم دیکھیں بلاگ نویسی پہ بات کی گئی ہے اس کتاب میں. پھر ہم تصویری تبصرہ، جو ہم نے وہ جو بات کی تھی نا کہ سلیبس میں لکھا ہوا ہے تصویری تبصرہ، وہ کس انداز میں آ سکتا ہے. یہ اس طرح کے نمونے ہیں سوال کے. اشارے بھی دیے جا سکتے ہیں اور تصویریں بھی دی جا سکتی ہیں، صرف تصویریں بھی دی جا سکتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں نصاب کو سمجھنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اس سلسلے میں مزید جو وضاحتیں ہیں، مختلف جو اس کی شکلیں ہیں، مختلف جو صورتیں ہیں، اور جو مختلف طریقے ہیں کام کرنے کے، اسٹائل میں کون سا انداز اپنایا جاتا ہے، اس پہ مزید ویڈیوز میں انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ فوری طور پر کم از کم نصاب کو آپ کو سمجھایا جائے اور نصاب کے مطابق بات کی جائے. تو امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ساری باتیں نصاب کا حصہ ہیں. اب اگر کوئی بھی شخص یہ کہہ رہا ہے
چاہے وہ اشتیاق رضوی صاحب آ کر کے آپ کو یہاں پر بتا رہے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی XYZ آپ کو یہ کہہ رہا ہو کہ صرف ای میل نصاب کا حصہ ہے، تو وہ غلط ہے. آپ کا نصاب جو کچھ کہتا ہے اس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے. میں نے جو کوائریز کی ہیں اس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے. لہٰذا ہمارا کام ہے، ہم اساتذہ ہیں، بچوں کو مکمل نصاب پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اچھی کتاب کا انتخاب کرنا بھی اساتذہ کی ذمہ داری ہے. نامکمل اور غیر موضوع کتاب جس میں ہزاروں قسم کی غلطیاں ہوں، ایسی کتابیں بچوں کے سامنے نہیں پیش کرنی چاہیے. لہٰذا آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، مخمسے کا شکار نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ اس سال چونکہ اسپیسمنٹ پیپر میں ای میل کا سوال آیا ہے، لہٰذا زیادہ امکان یہی ہے کہ ای میل کا ہی سوال آ جائے گا. لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ نے اگر صرف ای میل کی بھی تیاری کی ہے، لیکن آئندہ سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کو نصاب پڑھانا ہے. اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ سوال کیا آئے گا، سوال تو جو کچھ آئے گا. اچھا، چونکہ ای میل کا زیادہ چانس ہوتا ہے تو میں نے بھی اپنی کتاب میں سب سے زیادہ ای میل کے سوال رکھے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دوسری چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے. تھوڑا تھوڑا ضرور بچوں کو بتایا جائے. میں مزید اس سلسلے میں ویڈیوز جب بھیجوں گا تو امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم.